بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 4 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم ترجمہ پڑھیں گے تکبیر، ثنا اور تسبیحات کا، گرامر میں لی، من، عن اور مع کے الفاظ حروف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تکبیر کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا آغاز آپ تکبیر سے کرتے ہیں اور دیگر مرتبہ اسے دہراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ اور اکبر کا کیا مطلب ہے دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، بڑا نہیں، بڑا ہے کبیر، کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور اکبر کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا۔ اسی طرح کثیر کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں زیادہ، اکثر آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے بہت زیادہ، یعنی جو چیز بار بار ہوتی ہو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں۔ تو کبیر کا مطلب بڑا، اکبر کا مطلب سب سے بڑا، کثیر کا مطلب زیادہ، اکثر کا مطلب بہت زیادہ۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی سے کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز میں بڑا ہے، تو اللہ ہر چیز میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ عزت میں سب سے بڑا ہے، اللہ شان و شوکت میں سب سے بڑا ہے۔ گویا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت کی اور اس کائنات کی اور تمام کائنات کی، ہر ایک کس کی پیدا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ تو یقیناً اللہ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے، آپ اتنا اللہ کو جان سکیں گے اور دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں گے، کیونکہ آپ اللہ کو پہچان سکیں گے کہ اس کی قدرت، اس کی کبریائی کتنی بڑی ہے، اور اللہ کی کبریائی کتنی بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اس سے اونچی کوئی کبریائی اس دنیا میں موجود نہیں۔ اور جو بڑا ہوتا ہے، گھر میں بھی جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ بڑوں کی کیا کی جاتی ہے عزت کی جاتی ہے، اور اس عزت کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے، اس اخلاق میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی فرما برداری کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا ذرا سوچئے کہ جب آپ رات بھر کی تکان کے بعد آپ سو جاتے ہیں، آرام کو جاتے ہیں، اور جب صبح کی اذان ہوتی ہے فجر کے لیے، مجھے اور آپ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ اپنی کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بلاتا ہے اپنی نماز اور عبادت کی طرف، اور گویا اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اپنی نفس کی بات سنتے ہوئے اس نماز کو ٹال دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، قصداً یا جان کر یا انجانے میں، تو گویا آپ نے بڑا کس کو مانا ہوتا ہے، فرما برداری کس کی ہوتی ہے نفس کی ہوتی ہے، اور دن میں 100 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، دل سے یقین کرتے ہیں، یقین باللسان، اور یقین ایمان بالقلب اور ایمان باللسان آپ نے کل پڑھا تھا۔ تو زبان سے تو ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ تو ہے، ہم دل سے مانتے ہیں، ایمان بالقلب رکھتے ہیں اللہ سب سے بڑا تو ہے، مگر عملاً بھی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑا ہونے کے ناطے اللہ کی عزت تو کرتے ہیں، مگر فرما برداری بھی اسی طرح کریں، اور اپنے نفس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بات کو ہر چیز میں عملاً اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا ہے جس سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے ہی لیے اور برکت والا ہے تیرا نام۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، پاک ہے تو اے اللہ، تعریف ہے تیرے ہی لیے اور برکت والا ہے تیرا نام۔ لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں توڑ کر۔ سبحانہ کا کیا مطلب ہے پاک ہے، ماشاءاللہ، دوبارہ سے سبحانہ کا مطلب پاک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا مطلب پڑھ چکے ہیں، مخاطب کے لیے کون پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، سبحانہ کا، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ اللہم کیا مطلب ہے اے اللہ، اللہم
اے اللہ. تو یہ جو آپ تکبیر پڑھتے ہیں نا، اس میں پہلے آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں اے اللہ آپ پاک ہیں. سبحانک اللہم، وا کا مطلب جانتے ہیں؟ وا کا مطلب اور، انگلش والا ہے اردو والا؟ اردو والا اور، یعنی مزید اور کیا ہے. اور بی کا مطلب ہے، پڑھ چکے ہیں بسم اللہ ساتھ یا پھر سے. وَبِحَمْدِكَ، حمد کا مطلب پڑھ چکے ہیں. حمد کا مطلب ہے تعریف. کس کی تعریف کا؟ آپ کی تعریف. سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. وا کا مطلب دوبارہ سے آپ جانتے ہیں. اور تبارکا، اور برکت والا ہے. کیا برکت والا ہے؟ اسم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ. اسم کا مطلب نام. کس کا نام؟ اسمو کا، اے اللہ آپ کا نام پاک ہے، برکت والا ہے اور تعریف کے قابل ہے، شکر کے قابل ہے. اس میں اگر آپ غور کریے گا تو آپ نے پہلے یہ تین باتیں ہیں نا جو اللہ کے بارے میں کہی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. سبحانک کا کیا مطلب ہے؟ پاک. پہلی بات آپ نے اللہ کے بارے میں کہی. پھر حمد کا مطلب تعریف، اور تیسری چیز ہے تبارک، یعنی برکت والا ہے تیرا نام. مجھے بتائیے پاک ہونا، سبحانہ کا مطلب پاک اور الحمد کا مطلب تعریف. اگر میں کسی کے بارے میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص بہت پاک سیرت ہے یا کچھ بھی، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، بہت پاک نفس ہے یا کچھ بھی، تو گویا یہ اس کی تعریف نہیں ہے. تعریف ہی تو ہے نا کہ میں اگر کسی کی پاکی بیان کروں، کسی شخص کی بھی اگر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت پاک ہے، تو یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے؟ یہ تو ان کی تعریف ہی ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وَبِحَمْدِكَ، پاک ہے تو اے اللہ کس کے ساتھ؟ تعریف کے ساتھ. تو پھر اللہ نے یہ کیوں سکھلایا کہ تعریف تو وہ بھی تھی جب آپ نے پہلے کر دی تھی، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا وَبِحَمْدِكَ، تعریف کے ساتھ ہے اللہ تو پاک ہے. تعریف کے ساتھ شکر بھی ہے اور مزید بڑائی بھی بیان کی جا سکتی ہے. مجھے پاک ہونے کا مطلب بتا سکتے ہیں پاکی کیا ہے؟ پاکی کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مزہ تب آتا ہے جب آپ لوگ بھی 1 گھنٹہ میں بول کر چلا جاؤں، مزہ نہیں آ گیا. عیب سے پاک، یعنی عیب کیا ہے؟ نقص ہے. عیب نقص ہے نا. جب آپ نے نقص کی نفی کی، اس کو مائنس کیا نقص کو، تو اس کا مطلب آپ نے پاکی بیان کی. تو نقائص کی نفی کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا ہے. اور آپ نقائص کی نفی کرتے ہیں تو گویا اس کے بعد کہتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریف کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی عیب موجود ہوگا نا، آپ کے دل میں میرے لیے کہ یہ شخص میں بہت اچھا ہے مگر فلاں ایسی چیز ہے، تو جب آپ کسی تیسرے آدمی کو میرا تعارف کروائیں گے تو آپ شاید بہت ساری تعریف تو کریں مگر دل میں وہ بات ضرور رہے گی کہ وہ چیز بھی ہے، چلے میں بتاتا ہوں نہیں بتاتا وہ ایک الگ چیز ہے. تو تعریف دل سے بیان کرنے کے لیے. اور جب آپ مجھے ایسا جانتے ہوں گے کہ آپ کو میرا کوئی عیب آپ بولیں کہ بالکل نقائص سے پاک ہے جو انسان شاید ہی نہیں ہو سکتا، تو آپ تعریف جب کسی سے کریں گے تو کیسی کریں گے؟ بہت شاندار انداز سے، دل سے کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی برائی ہی موجود نہیں ہوگی، کوئی نقص ہی موجود نہیں ہوگا، تو آپ تعریف ایک الگ انداز میں کریں گے. تو اسی لیے پہلے رب تعالیٰ کی کیا ہے؟ نقائص کی نفی ہے. جب تک نقائص کی نفی نہ ہو، جب تک پاکی بیان نہ ہو، تب تک کیا نہیں ہو سکتا؟ تعریف دل سے ممکن ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پر جہاں کہیں بھی سبحانک پاکی کا ذکر کیا ہے تو ساتھ تعریف کا ذکر کیا ہے. تو سبحانک اللہم وبحمدک، یہ دو چیزیں ہیں پاکی کے متعلق اور حمد کے متعلق. تیسری چیز ہے تبارک، اور وتبارک اسمک، برکت والا ہے. کیا برکت والا ہے؟ تیرا نام ہے اللہ برکت والا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو دنیا میں جو بھی کچھ پرووائڈ کیا ہے، مہیا کیا ہے، آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ کے نام سے کریے. اللہ کا نام کیا ہے؟ برکت والا ہے. برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑھ جانا، اضافہ ہو جانا. اور اچھا ایسے میری طرح کریں. برکت کا مطلب ہے نعمت کا عطا ہونا، کریں اشارے سے سب. نعمت کا عطا ہونا، اس کا قائم رہنا اور اس میں بڑھوتی ہوتے رہنا، اضافہ ہوتے رہنا. جو آپ نے کہا وہ بات درست ہے. اگر میں اس میں 2 چیزیں اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں کہ برکت کا مطلب ہے نعمت کا عطا ہونا، اس کا قائم رہنا، اس میں بڑھوتی یا پھر اضافہ ہوتے رہنا، یہ برکت ہے.
تو آپ جب کبھی بھی کوئی کام کریے کس کے نام سے کریے؟ اللہ کے نام سے کریے گا، کیونکہ اس کا نام ہے برکت والا۔ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اللہ اسے قائم رکھیں گے، اس میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ یہ وہ چیز اگر آپ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو بھی اللہ کی برکت اس میں شامل رہے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں اس چیز کے آنے سے شاید برکت موجود نہ ہو۔ یا اللہ نے اگر آپ کو تھوڑی بھی عطا کی ہوگی تو اللہ کے نام سے اس میں کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی، اور وہ آپ کے لیے پورا اور کافی ہو جائے گا۔ ہر کام میں اللہ کے نام کو، اللہ کا نام لیجئے اور اس نام کو یاد رکھیے، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے، اس سے حفاظت مانگیے اللہ سے، اور تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریں گے آپ لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ثنا میں؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ وا کا مطلب جلدی جلدی بتا سکتے ہیں، اور تعالی کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ بلند و بالا، بلند و بالا۔ جدو کا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بزرگی کی بات ہو رہی ہے، جدو کہتے ہیں بزرگی، جد امجد آپ کہتے ہیں نا، جد امجد، یہ بزرگی سے ہے۔ وا کا مطلب پھر سے جانتے ہیں، اور لا کا مطلب آپ کو پتا ہے نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ معبود۔ غیر میں پڑھا چکا ہوں، غیر متعلقہ، غیر حاضر، نہیں کا آپ کے سوا نہیں ہے۔ اور وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور بلند و بالا تیری بزرگی اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ تیری بزرگی یا تیری ذات سے بلند، کتنا بلند و بالا؟ اللہ اکبر، سب سے بلند و بالا، سب سے بڑا، اس سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی پیرامیٹر ہے، کچھ ناپ بتا سکتے ہیں اتنا بلند اتنا بلند؟ نہیں، انفائنائٹ ہے، ہاں لامحدود ہے کہ اللہ کی بلندی۔ اور جو رب آپ کا ایسا ہے کہ جس کی بلندی لامحدود ہے، پھر آپ دنیاوی معاملات میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، انسانوں کے تعلقات کو، ان کی بلندیوں کی پوزیشنز کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کتنی بلند پوزیشن پر ہے تو شاید میرا کام ہو جائے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ کا نام شامل ہو جائے، تو اللہ تو کیا ہے؟ سب سے بلند و بالا ہے، اس سے بلند و بالا کوئی نہیں۔ اللہ کس چیز میں بلند و بالا ہے؟ بزرگی میں، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، کب تک ہے؟ ہاں، اللہ ہمیشہ تک ہے۔ اور الہ کا مطلب میں بتا چکا ہوں غالباً پہلے، الہ ہاں معبود ہے الہ کا مطلب، لیکن اس معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود اسے کہتے ہیں نمبر ایک چیز یہ کہ جس کی پوجا پرستش کی جاتی ہو یا پھر عبادت کی جاتی ہو، اسے معبود کہلایا جاتا ہے، کہ جس کے لوگ عبادت کرتے ہوں۔ دوسرا جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، کون ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ اللہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تیسرا جس کا حکم مانا جاتا ہو، اور حکم یقیناً مانا جاتا ہو۔ حکم تو کتنے ایسے ہیں کہ رول تو، اصول تو، حکم تو کتنے وزیر اعظم بھی دیتے ہیں، وہ گورنمنٹ بھی کتنے احکامات دیتی ہے، کتنے لوگ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں سب؟ نہیں مانتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تو کائنات کے سارے تسلیم کرنے والے بیک وقت سجدہ سجود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حکم کا چل جانا، کن فیکن، اللہ حکم دے اور ہو جائے۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں حکم ہونا اور الہ ہونا اور بادشاہ ہونا۔ بادشاہ کے متعلق بھی آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ان تینوں معنوں کے اعتبار سے جو چیز اس پر پوری اترتی ہو کہ جس کی عبادت کی جائے، دوسری کیا ہے؟ جو ضرورتوں کو پورا کرے، تیسری کیا ہے؟ جس کا حکم مانا جائے، وہی چیز الہ ماننے کے قابل ہے۔ اور جدو کا وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ تیرے سوا، تیری بزرگی کے سوا نہ تجھ سے پہلے کوئی نہ تیرے بعد کوئی، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا، وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ مکمل کی تھی اور ضمائر بھی پڑھ چکے ہیں، اسماء کی پہچان بھی پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں اچھی لرننگ کرنا تو روزانہ قرآن کریم کا مصحف کو لیے، ایک پینسل لیجئے اور جتنی اسماء کی پہچان آپ پڑھ چکے ہیں اس کو مارک کیجئے، جو الفاظ آپ میننگ جانتے ہوں اس کو مارک کیجئے، میننگ اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ لیجئے، وہیں پینسل سے لکھ لیجئے، تو آپ کی لرننگ ڈیولپ ہوگی، وکیب ڈیولپ ہوگی۔ ریئل ٹائم قرآن کریم سے جڑ کر دیکھیے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد کبھی آپ نے کوشش کی ہے ابھی نمازوں میں کہ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ کو اس تصور کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں جو ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ آپ اپنی نمازوں میں، جو شروع میں مقاصد میں تھا کورس کے
کہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں، آپ واقعتاً اسے ممکن دیکھ سکیں گے. جی بالکل حقیقتاً. اور یہ اکثر شکایت جو ہمارے ساتھ رہتی ہے نا کہ نماز میں دھیان ادھر ادھر بھٹکا رہتا ہے دنیاوی معاملات میں. اگر آپ میننگ کو سوچتے رہیں جو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کا دھیان خود ہی نماز کے اندر موجود رہتا ہے. اس کے بعد رکوع کی تسبیحات ہیں. آپ سورہ فاتحہ ثنا، تکبیر ثنا اور سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت کے بعد رکوع میں جاتے ہیں اور کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب سب سے عظیم. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب سب سے عظیم. پاک سبحانہ کا مطلب جان چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ پاک ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، نقائص کی نفی ہے. رب کا مطلب میں نے بتایا تھا کیا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کی ہر لمحہ پل پل پرورش کرنے والا، اس کی ضروریات کو صرف آپ کو نہیں، ایک کیڑے کی بھی ضرورت کو اللہ جب پیدا کرتا ہے نا تو اس کو پورا کرتا ہے، ہر لمحہ کرتا ہے، اس کی آخرت اس کی موت تک معذرت کے ساتھ پورا فرماتے ہیں. تو یہ ہے رب. اور یہ رب وہ آپ نے پڑھا ہے، کل ہی پڑھا ہے، ہو ہم کیا کم ای آپ نے پڑھا تھا. ای کیا ہے؟ کس کا؟ میرا. جو اتنا بڑا رب ہے، وہ جو بلند و بالا ہے، وہ کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے، آپ کا رب ہے. اتنا بلند و بالا رب کس کا ہے؟ آپ کا ہے. اور العظیم یعنی بڑائی والا ہے، طاقت والا ہے. اللہ بڑائی اور طاقت والا ہے. سبحان ربی العظیم. یہاں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے. پہلی چیز تو یہ سبحانہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ پاک ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. کبھی ذہن میں اللہ کے بارے میں منفی خیالات نہ آنے دیجئے. اللہ جو کرتا ہے اللہ کی بہتری اس میں شامل ہوتی ہے. ہر چیز اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ کے پلان کے مطابق ہوتی ہے، انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. انسان جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے کہ جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے، مگر جو ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کے اعتبار سے اللہ کے پلان کے حساب سے ہوتا ہے. اور جو نہیں ہو پاتا تو یقیناً آپ کے لیے بھی شاید بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو آپ بڑے محبوب ہیں. اللہ نے کہا سکھلایا ربی العظیم، میں تمہارا رب ہوں. تو رب 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، وہ آپ کا برا کبھی نہیں چاہتا. دوسرا تصور رب کا ہے جو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے. اور وہ تیسرا تصور یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو پالنے والا کس کا رب ہے؟ میرا اور آپ کا رب ہے، کہ جس کی آپ تسبیح پڑھتے ہیں. اور عظیم ہے. عظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظمت والا، ایسا ہو جانا. ٹھیک ہے. اور سبحان ربی العظیم، عظمت والا، بڑائی. عظمت اور بڑائی ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت ہے. کتنی طاقت اور عظمت والا ہے، اتنا عظیم ہے رب تعالیٰ کہ اتنا بڑا ہے رب تعالیٰ کہ دنیا کی تمام طاقتیں اس رب کے آگے تو جھکتی ہیں، مگر وہ رب کی طاقت کسی کے آگے جھکتی نہیں. بلکہ آپ رکوع میں جھک کر یہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی یہ تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو پاک ہے اور سب سے بڑائی اور طاقت والا تو ہی ہے. ساری کائنات کی طاقتیں، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ جن طاقتوں کے لیے پریشان ہوتے پھرتے ہیں ان کے لیے بھی تسبیح میں رکوع کی اللہ سے مانگیے. اللہ وہ بڑی طاقت ہے مگر تجھ سے بڑی طاقت نہیں ہے. سبحان ربی العظیم. ہر طاقت اس کے آگے جھکتی ہے، وہ طاقت کسی کے آگے جھکتی نہیں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا. سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، طاقت والا ہے. اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. سمع کا مطلب ہے سن لی. کیا مطلب ہے؟ کہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر موجود ہیں. اور مجھے بتائیے گا کہ شاید آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہو کہ سجدے کے اندر جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، آپ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. اور ذرا سوچئے کہ ساری کائنات کے سارے مسلمان، یہ جو زمین ہے، زمین کی سب سے نچلی سطح کیا ہے؟ زمین اس دنیا کی سب سے نچلی سطح یہ زمین ہے، یہ فرش ہے، اس دنیا کی سب سے نچلی سطح. اور سارے کائنات کے لوگ سجدہ بسجود ہو کر یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ جب سب سے قریب ہوتا ہے آپ کے، اور آپ جو انسان کا وجود ہے نا، اس میں سب سے اونچی جگہ کیا ہے؟ یہ ماتھا ہے.
کرکٹ آپ میں سے کتنے لوگ فین ہیں کرکٹ کے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کرکٹ کوئی سب کرکٹ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، فین ہیں. کرکٹ میں اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ پلیئر جب کسی سینئر پلیئر سے ملتے ہیں تو وہ کیپ کو ایسے یا تو اتار لیتے ہیں، کیپ پہنے ہوتے ہیں نا، تو اس سینئر پلیئر سے جب ملتے ہیں نا، ہاں تو وہ کیپ اتار لیتے ہیں یا پھر ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو کیپ کا بھلا کیا تعلق ہے احترام اور رسپیکٹ سے؟ کیا تعلق کیپ کا؟ جوتا پکڑ لے رسپیکٹ کے لیے. ہاں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ میرے سب سے اونچے، میرے وجود میں جو سب سے اونچی چیز ہے اس کے بھی جو اوپر ہے وہ آپ کے آگے کیا ہے؟ سرنگو ہے. تو انسان اپنے وجود کی سب سے اونچی جگہ اس دنیا کی سب سے نچلی سطح پر سرنگو کرتا ہے رب تعالیٰ کے آگے، اور تسبیح کیا پڑھتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی. اللہ سب سے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر اتنی بلندیوں پر ہے، اونچا ہے. تو اللہ سب سے قریب آپ کے ایسے ہے کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے اونچا، تو وہ آپ کو اتنی بلندی فراہم کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ دوبارہ مانگیے اپنے رب تعالیٰ سے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں. اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے. اس کے بعد آج کے گرامر کا پارٹ ہم پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ لکھتے ہیں یا موبائل میں ہوتا ہے آپ کے پاس؟ کسی ایک طرح موجود ہے، ابھی لکھا ہوا بھی نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے. تو چلیے ایسا کریے کہ آپ لوگ اپنی کرسیاں، میں 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، 10-15 منٹ کا وقت دیتا ہوں، آپ لوگ گروپ کی شکل میں ہو جائیں، ایسے دائرہ آپس میں، اور پھر ایک دوسرے کو پریکٹس کروائیں جتنے ٹیبل 2 آپ اب تک پڑھ چکے ہیں. بات سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے؟ مشکل ہے. 2-2 کے گروپ میں ہو جائیں، 3-3 کے گروپ میں ہو جائیں، اور پریکٹس ایسے ہوگی جیسے ان کو میں نے پڑھایا اور باقی آپ لوگ سب بنا لیں گے، ان کے ساتھ میں گروپ بنا لوں گا. میں پڑھاؤں گا تو یہ میرے بات دہرائیں گے، جیسے آپ میرے بات پڑھیں ہوا وہ، ہاں تو ایسی پورا ٹیبل میں ان کو پڑھاؤں گا ضمائر منفصلہ کا. پھر میں ضمائر متصلہ کا پورا پڑھاؤں گا، یہ میرے بات پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ مجھے پڑھائیں گے، میں ان کے بعد پڑھتا رہوں گا دونوں ٹیبل. تو آپ لوگ گروپ کی شکل میں ہو جائیے. لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا میرے بات جواب نہیں دیتے ہیں تو شاید میں 2 چیز سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، یا پھر آپ قرآن پڑھنے میں 2 وجہ سے شرما سکتے ہیں. یا عمر کی وجہ سے کہ میری عمر نکل چکی ہوئی ہے، یا اس وجہ سے کہ آپ سمجھے کہ میرا علم اس سے زیادہ ہے جو بات یہ مجھے پڑھا رہے ہیں، تو میں اس سے شرماؤں گا کہ میں یہ چیز تو میں جانتا ہوں. سن رہے مجھے؟ تو یہ جو عمر والی بات ہے نا، کہ اگر آپ عمر کی وجہ سے گھبراتے ہیں تو میری بات کا یقین کریے گا کہ قرآن کریم اب تک آپ جتنا کچھ بچپن میں پڑھ لیا، نہیں پڑھ سکے. اور اگر آپ نہیں سمجھ سکے، قرآن کے حقوق میں ہے اس کو سمجھنا. میں نے بتایا تھا کہ ایمان بالقلب اور ایمان باللسان. جب ایمان باللسان ہوگا تو پڑھیں گے، جب ایمان بالقلب ہوگا تو سمجھیں گے اور عمل کریں گے. تو آپ نہیں بھی اگر زندگی میں اب تک سمجھ سکے ہیں، میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کر دے سکتا ہوں کہ یہ جو 16 گھنٹے آپ دیں گے، 16 دن 14 دن، میرا نہیں خیال کہ میں چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر روز یہ موقع فراہم کرے، لیکن دوبارہ شاید زندگی میں یہ موقع نہ آ سکے. یہ دنیاوی معاملات آپ کو اتنا پریشان کر رکھیں گے، یہ زندگی ویسی اتنی مصروف ہے کہ آپ جتنی گزار چکے ہیں. جو اب پڑھ رہے ہیں تو اس دل سے پڑھ لیجئے کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ کو دوبارہ موقع ملے، اللہ کرے. لیکن ایک چیز چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس قرآن کے بارے میں 14 دن میں آپ انشاءاللہ جتنا سیکھ لیں گے، شاید اتنا آپ دوبارہ نہ سیکھ سکیں. اور دوسری چیز اگین پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کورس ہمارا پوری دنیا میں چلتا ہے، آپ صرف یہاں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ میتھڈولوجی میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ لرننگ کے لیے اتنی آسان اور دلچسپ انداز میں آپ دوبارہ کبھی نہیں سیکھ سکیں گے اگر آپ اس طریقے کے علاوہ کبھی سیکھتے ہیں. تو اس غرض سے سیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاید دوبارہ موقع فراہم کرے. اپنی لمحات کو قبول فرما لیجئے. اور دوسرا جو بات ہے علم والی، کہ شاید آپ سمجھے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، یہ مجھے یہ چیز پڑھا رہے ہیں، تو اس کے لیے میں ایسی مثال دیتا ہوں. یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے کچھ، اگر یہ گلاس یہاں تک بھرا ہو اور میں اس میں مزید پانی ڈالوں یہ بوٹل سے، تو کیا ہوگا؟ گلاس پانی باہر گرے گا. اور یہ اسی طرح تھوڑا خالی ہو، جیسے ابھی خالی ہے، اور میں اس میں پانی ڈالوں تو یہاں تک تو کم از کم آ سکتا ہے. آپ جس عمر میں ہیں نا، میں جس عمر میں ہوں، یہ جس عمر میں ہے، اتنے سالوں کی زندگی گزار چکے ہیں کہ جو اوپر کا گلاس ہے یہ کہاں تک بھر چکا ہے؟ یہاں تک بھر چکا ہے. ابھی جو اس میں یہ ڈالا جا رہا ہے نا، یہ ممکن ہے کہ باہر گر رہا ہے. تو جب کبھی بھی
پڑھنے کے لیے آئیے, سیکھنے کے لیے جب کہیں بھی کسی گھر سے جائیے تو اپنے گلاس کو, چاہے آپ پہلے اس سے زیادہ کیوں نہ جانتے ہو, لیکن اگر سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو جو بچے کا دماغ ہوتا ہے نا بالکل نیو بورن بیبی یا پھر تھوڑا اس سے بڑا, تو وہ خالی گلاس ہوتا ہے, بھرا ہوا گلاس ہوتا ہے, خالی گلاس ہوتا ہے. تو بچے بن کر بیٹھیے, اس خالی گلاس کے ساتھ بیٹھیے, تاکہ شاید کچھ تو ایسا ہو جو آپ سیکھ لیں گے شاید. اور یقیناً آپ لوگ کچھ ممکن ہے سیکھ سکیں, میں آپ لوگوں سے یقیناً بہت کچھ سیکھ سکوں گا. تو مجھے ضرور موقع دیجیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ گروپ بنا کر اچھے انداز میں اچھے سے 2 ٹیبل کی پریکٹس کریں گے. عربی اردو ساتھ پریکٹس کرنی ہے, ایک دفعہ آپ ان کو پڑھائیں, دوسری دفعہ وہ آپ کو پڑھائیں. آغاز کریے گا. ہو اس کا, ہم ان سب کا, ہو اس کا, ہم ان سب کا. جی ہاں, آپ کوئی ایک پڑھائے تو دونوں ساتھ پڑھ لینا, آپ باقی 2 بھی پڑھ لیں. ہاں باقی 2 بھی ساتھ پڑھ لیں. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کوئی آج پہلے دن آئے ہیں؟ اچھا, تو آپ ان کی رہنمائی فرما دیجیے گا. ساتھ پڑھیں گے. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو لہم, ٹی پی آئی کے اشارے کے ساتھ کرنا ہے, سب نے کرنا ہے, اشارہ بھی کرنا ہے اور بولنا بھی ہے, اور جاندار پریکٹس کرنی ہے. لہو لہم, لکا لکم, لی لنا, لہا, منہو منہم, منکا منکم, منی منا, منہا, عنہ عنہم, عنکا عنکم, عنی عنا, عنہا, معہو معہم, ماشاءاللہ, معکا معکم, معی معنا, معی معنا, معہا. تشریف رکھیے گا. اگر یہاں تک کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی وہ پیچھے آ رہے تھے, یہ 163 دفعہ ہے, یہ اوپر لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, مع. یہ شروع میں شاید سبھی ایک ساتھ آ رہے ہیں. ہاں یہ سلائڈ آئے گی تو اس میں لکھے ہوئے, یہ دیکھیں ہر ایک پر لکھے ہوئے, لی کے لکھے ہوئے 1200. آپ دیکھیے آپ نے ایک لی سیکھا اور اس کے ساتھ ضمائر آپ کو آتے تھے, 1200 زیادہ الفاظ ہیں قرآن میں جو آپ سیکھ جائیں گے. اسی طرح دیگر آپ 744 من, 416, یہ تو آپ نے اچھی بات مینشن کروائی, وہ کافی تعداد میں ہے. 163. چلیے مزید اگر کوئی سوال ہو یہ آپ کو پہنچ جائے گی. سبق رات کو سونے سے پہلے بستر پہ جاتے ہیں, موبائل تو ضرور یوز کرتے ہوں گے, نہیں کرتے تو ایک نظر 10 منٹ کی گزاریے, آپ صبح پختہ کر چکے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گروپ پریکٹس کے بعد ہی کتنا امپروو ہو گیا تھا. تو پریکٹس رکھیے. ایک گزارش اور میری یہ ہے کہ آپ تمام سے, کہ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سیکھنے پر ہر پڑھنے کی عطا فرماتا ہے. اگر آپ کی وجہ سے آپ زندگی میں جتنا بھی جب بھی پڑھیں گے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ایک حرف بھی سیکھ گیا تو اس کے بھی جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. تو اپنی وجہ سے کسی ایک کو ضرور یہاں مزید شامل کریے. اور یہ تو تب آپ کریں گے کہ جب آپ خود بھی روزانہ آئیں گے اور وقت پر آئیں گے, ورنہ صرف وہی آ رہا ہوگا اور آپ چلے جائیں گے. تو خود بھی وقت پر اور روزانہ آئیے, اور کسی ایک کو اپنے ساتھ اس نیکی میں ضرور اپنے لیے باعث خیر بنانے کے لیے ضرور شامل کریے. تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری رکھے اور مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں شامل رکھے. میرے بعد دعا پڑے گا, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.